بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھرڈ ایئر پولیٹیکل سائنس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیف گارڈس آف لبرٹی، یعنی آزادی کے تحفظات. اسے پچھلے لیکچر میں ہم نے آزادی کی اقسام کو دیکھا تھا اور تھارلی ڈسکس کیا تھا کہ آزادی جو ہے وہ انسان کی شخصیت کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم معاشرے کے اندر ایک پراسپرس لائف کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب آزادی کے تحفظ اور بقا کے لیے بھی ایک معاشرے کے اندر ایک مناسب انتظام ہونا چاہیے. وہ کیا شرائط ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو پاسبل ہوں تو آزادی کا تحفظ ممکن ہوتا ہے، اس پہ ہم آج بات کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ رول آف لا، یعنی قانون کی حکمرانی. یعنی کسی بھی ملک کے اندر فرد کی آزادی کا تحفظ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہاں پر قانون کی حکمرانی ہو، کیونکہ یہ فرد کے حقوق اور آزادی کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے. اسی طرح آزادی کا کام تقاضا قانون بھی. اگر قانونی نظام مستحکم ہے اور لوگوں کو سپیڈی اور امپارشل جو ہے وہ طریقے سے انصاف مل رہا ہے تو ان کی آزادی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. مانٹیسکیو، ریناؤنڈ پولیٹیکل تھنکر، اس نے کہا تھا کہ آزادی کو قائم رکھنے یا سلب کرنے کا انحصار بہت حد تک قانون کی مقررہ سزاؤں کی نوعیت اور نسبت پر ہوتا ہے. اس لیے کسی قانون کو کسی شخص کے عہدے اور شخصیت کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. قانون کی حکمیت سے مراد، یعنی رول آف لا سے مراد کیا لیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں. نو باڈی از ابو لا، دیر از نو ڈسکریمنیشن ایٹ آل. یہ بلا امتیاز خاندان، رتبہ، عمارت، یعنی کسی کے عہدہ، خاندان، برادری، کاسٹ، کریڈ، ہر ایک یعنی ارسپیکٹو ہو کے ہر ایک سے مساوی سلوک کرتا ہے. یعنی ملک میں صرف ایک کسی قسم کا قانون راج ہوتا ہے، وہ تمام افراد پر، چاہے وہ عام شہری ہوں یا اعلیٰ سرکاری عہدیداران، ان پر ایک ہی قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور ان پر ایک ہی قسم کی عدالت میں مقدمہ چلایا جاتا ہے. اگرچہ ملک میں قانون کی حاکمیت ہو تو آزادی کا تحفظ کرتی ہے. یعنی یہ چیزیں ضروری ہیں تو آپ کی آزادی چاہے وہ اس پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. اب دوسرا ہمارے پاس ہے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق. ہم نے ڈفرینٹ اپنی کلاسز کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ ہر ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آئین کا حصہ جو ہے وہ بنا دیے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی بنیادی حقوق جو آئین کا حصہ ہیں. اگر شہریوں کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جائے تو آئین کی مقرر کردہ تدابیر کے مطابق لیگلی یعنی وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں. افراد کی آزادی کا پہلا محافظ ریاست کا آئین ہے. آئین ایک جو ہے سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے اور حکومت آئین میں مشتمل حقوق کو غصب کرنے کی جرات نہیں کر سکتی. اور اگر کوئی ادارہ یا کوئی فرد افراد کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شہری بلا خوف و خطر جب وہ کورٹس کا رجوع کر سکتے ہیں. بعض ممالک کے آئین میں تو شہریوں کے تمام معاشرتی، سیاسی، معاشی اور مذہبی حقوق شامل کر دیے جاتے ہیں. پاکستان، امریکہ وغیرہ کی میں پہلی بات کر چکی ہوں، حکومت ان حقوق میں مداخلت نہیں کر سکتی اور نہ انہیں سلب کر سکتی ہے. اب آتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی طرف کہ عدلیہ کی آزادی. ہر جمہوری ملک میں عدلیہ افراد کے حقوق اور آزادی کا تحفظ کرتی ہے. جن ممالک میں آئین غیر تحریری ہوتا ہے وہاں پہ بھی لوگوں کی آزادی کا تحفظ عدلیہ ہی کرتے ہیں. آپ کو انگلستان کی اگزامپل ملے گی، وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان ریٹن ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ شہریوں کے حقوق اور آزادی کا تحفظ وہاں کی عدالتیں کرتی ہیں. اور جہاں لوگوں کی آزادی کی محفظ عدلیہ، وہاں یہ ضروری ہے کہ عدلیہ بھی خود مختار، آزاد اور غیر جانبدار ہو، کیونکہ عدلیہ کی آزادی بھی فرد کی آزادی پر اثر انداز ہوتی ہے. ایک شہری کے حقوق تبھی محفوظ ہو سکتے ہیں اگر جج اعلیٰ قضا کے مالک ہوں اور اپنے فرائض آزادانہ غیر منصفانہ طریقے پر سے اسے انجام دیں. انہیں کسی دباؤ کا سامنا نہ ہو، وہ بغیر کسی بیرونی دباؤ کے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکیں. اور پھر یہ ہے کہ انتظامیہ اور مقننہ کو ان کے کام میں بھی مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ بھی اپنی آزادی صرف اسی صورت میں برقرار رکھ سکتی ہے اگر ججوں کی مدت ملازمت اور عہدے کا مناسب تحفظ ہو، ان کو معقول تنخواہیں دی جائیں، انہیں ان کی تعیناتی کا پورا مناسب طریقہ کار ہو. تو عدلیہ کی آزادی جو ہمیشہ افراد کی آزادی کی ضامن ہوتی ہے، کیونکہ اپنے حقوق میں ناجائز مداخلت پر وہ عدلیہ سے ہی انصاف کی توقع کر سکتے ہیں. اگر عدلیہ آزاد ہوگی، ریاست میں بھی کسی شخص کو
افراد کے حقوق سلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سو عدلیہ جو ہے وہ آئین کی محافظ بھی ہے, اور پھر آئین کے اندر جو بنیادی حقوق شامل کیے گئے ہیں افراد کے, ان کا تحفظ فراہم کرنا بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے. پھر ڈیموکریسی کی اگر ہم بات کریں تو جمہوری طرز حکومت جو ہے اٹ از جنرلی نون ایز فار دا پروٹیکشن آف بیسک فنڈامنٹل رائٹس. بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو حقوق بھی حاصل ہیں, ان کے فرائض بھی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جمہوریت عوام کی حکومت ہے, اس میں عوام کے نمائندے عوام کی بہتری کے لیے اور عوام کی مرضی کے مطابق حکومت کا کام سر انجام دیتے ہیں, اور وہ اسی صورت میں برسر اقتدار رہتے ہیں جب تک حکومت کو عوام کا اعتماد حاصل ہے. ظاہر ہے ایسی حکومت جو عوام کی طرف سے آئی ہے وہ عوام کے آزادی کو سلب کرنے کی کوشش نہیں کرتی, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو اسے نیکسٹ الیکشن کے اندر عوام کی طرف سے ریزنٹمنٹ کا سامنا ہوگا, اور پھر وہ حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہے کہ افراد کو بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں, ان کی آزادی کو پروان چڑھایا جائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ آزادی کے مواقع دیے جائیں. اور لاسکی لکھتا ہے کہ تمام افراد کے لیے آزادی کا اصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک قوم کے کسی طبقے کو خصوصی مراحت حاصل ہو. یعنی اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی ریاست کے اندر چند ایک لوگوں کو وسیع اختیارات ہیں اور باقی عوام جو ہیں وہ غربت, معاشی بدحالی یا حقوق کی عدم دستیابی کی وجہ سے چکی میں پس رہے ہیں, تو وہ قوم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی, اور وہاں کے افراد کے لیے آزادی کا تصور بھی ناممکن سی بات ہے. یعنی اس کے نزدیک میں زیادہ سے زیادہ عوام کو بنیادی حقوق کی فراہمی ہونی چاہیے, انہیں زیادہ سے زیادہ آزادیاں حاصل ہونی چاہیے, انہیں زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل ہونے چاہیے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں کے اندر رواداری کا جذبہ ہو اور اکثریت ہمیشہ اقلیت کی آزادی کا احترام کرے. اقلیت کو بھی ہر وقت اکثریت کی نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے. دونوں اطراف سے ایک رواداری کو اور تعاون کا جذبہ پایا جانا ضروری ہے. پھر ویجیلنس یعنی بیدار مغزی ہم کہیں گے. نو ڈاؤٹ ہم نے کہا کہ آئین کے اندر بنیادی حقوق مینشن کر دیے جاتے ہیں, عدلیہ ان بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک عوام کے اندر خود سے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور وہ اپنے حقوق کے معاملے میں چاقو چبند نہیں ہوں گے, تو اپنے حقوق کو کسی قسم کی غیر قانونی مداخلت سے بچا نہیں سکتے. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر وہ اپنے حقوق آزادی کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں تو ان کی آزادی پر کوئی ذات نہیں آئے گی. اس لیے آزادی کی بہترین محافظ لوگوں کی آزادی سے محبت ہے. یعنی جتنا وہ آزادی سے محبت کریں گے, آزادی کو پروان چڑھانے کی, آزادی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو کوئی فرد یا ادارہ ان کے حقوق یا آزادی کو سلب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے عوام کے اندر پیشنس, ٹرسٹ, ٹالرنس ہونا چاہیے, ویجیلنٹ ہوں, وہ چاقو چبند ہوں, وہ ذہنی طور پہ مستعدی کے حامل ہوں, اور پھر ایک صحت مند افراد ہی جو ہے وہ ایک صحت مند معاشرے کی تخلیق کرتے ہیں. تو افراد جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہوں, ان کے اندر شعور ہو اور وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جانتے ہوں, تو اس صورت میں ہی وہ بہتر طریقے سے اپنے حقوق کا اور اپنی آزادی کا تحفظ کر سکتے ہیں. ڈی ٹاکول کہتا ہے کہ بعض اقوام ایسی ہیں جنہوں نے بے شمار خطرات اور مصائب برداشت کر کے آزادی کے حصول کے لیے انتھک جدوجہد کی. وہ مزید اس بات پہ فوکس کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ آزادی سے اس کے مادی فوائد کی وجہ سے محبت نہیں کرتی تھیں. یعنی وہ اقوام جو ہیں وہ اس کے آزادی کے مادی فوائد کی وجہ سے محبت نہیں کرتی تھیں, بلکہ آزادی سے ان کی محبت کا اصل باب یہ تھا کہ وہ اسے سب سے قیمتی اور بڑی نعمت سمجھتی تھیں. ایک ایسا جذبہ ہے جو ان لوگوں میں خود بخود پیدا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر دیا ہوتا ہے اور یہ ان میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے. سو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. پاکستانی جو اس سے پہلے 1947 سے پہلے ہندوستان کے اندر تھے, اب ہم ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ریاست ہے, ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ آزادی سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں. اور یہ ہمیں ان اقوام سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے بہت انتھک محنت اور قربانیوں سے آزادی کو حاصل کیا. ہماری ایون کہ اپنی جو پاکستان بننا ہے ایک امپاسبل چیز کو دنیا کے نقشے پر کیا گیا قائد اعظم کی انتھک محنت اور کوششوں سے ہمیں اس آزادی کو برقرار رکھنا ہے, اس کو قائم و دائم رکھنا ہے.
کیونکہ دنیا میں آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.